جب اللہ نے آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں سے توڑتی ہے جنہیں ہم اپنا سہارا سمجھتے ہیں۔ جب تمہارے برے دن شروع ہو جائیں تو تمہارے دوست بھی کم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے بے شک ان کو بلا دیں، لیکن جنہوں نے سبق دیے ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا، دل سے اتر جانا۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ شکایت کرنے سے بہتر ہے خاموش رہنا۔ جب سامنے والے کو فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایت کس بات کی؟ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو، اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ اے میرے رب، میں نے الحمد سے لے کر والناس تک تجھے رحمت کے سوا کچھ نہ پایا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، بس فرق رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھا گیا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت ٹل جاتا ہے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے بھی آپ ہی کا ہو۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ ناراض ہو تو رزق نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ مڈل کلاس لڑکی کو بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، یہ عشق نہیں کرتی، یہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب میاں بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت جنم لیتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں لڑکیاں پڑھ لکھ کر کیا کریں گی، وہ اپنی عورتوں کو آپریشن کے وقت لیڈی ڈاکٹر بھی نہ ڈھونڈا کریں۔ دوست حالات بدلنے والے رکھو، حالات کے ساتھ بدلنے والے نہیں۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوانے والے کی اپنی کہانی، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ ان کا کندھا خدا نے نہ جانے کتنا مضبوط بنایا ہے۔ ہماری خواہشات کو اٹھاتے ہوئے ماں باپ کبھی اف نہیں کرتے۔ مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے اے اللہ، بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ بس انسان تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ عورت بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو فرشتہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ محبت کی آخری منزل نکاح ہے، نکاح تب ہوتا ہے جب مرد کی محبت عورت سے زیادہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا۔ جس انسان میں یہ چار نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ بے وفا ہے۔ مطلب کے وقت دستیاب رہنے والا اور مجبوری کے وقت غائب ہو جانے والا، مشکل وقت میں تانے دینے والا، بات سنتے وقت توجہ نہیں دے گا اور اپنی ہی سناتا رہے گا، بات بات پر ناراض ہو جائے گا اور مناتے وقت دیر سے راضی ہوگا۔ جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ بول دیں لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش نہ رہیں، بلکہ نبی کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا، 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔
جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، بس تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ خواہ خونی ہو یا غیر تب ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دو طرفہ ہو۔ مرزا غالب کا ایک خوبصورت شعر ہے: ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ خود کو اتنا مصروف تو لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکالیف کو محسوس کر کے نکلے۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے چار نتیجے نکلیں گے: یا تو مدد کرے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا، یا اپنے ذمے لے لے گا۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زار و قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، وہ ہے غلط فہمی۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لٹا دو تو وہ قیامت کے دن تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم ان کو قرآن پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں تاج و وقار پہنانے کو۔ وقت ایک دن پلٹ کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ جس عورت کے ہونٹوں پر تل ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت پیار اور محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس سے دو لفظ پیار کے بول دے تو اس کی طرف ہی مائل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا: دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو سکون کبھی نہیں دیتا۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور عورت کا مان ہوتا ہے ایک با کردار مرد۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کرنا کہ جو آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی بھی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزار رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک اکیلا آپ کے ساتھ ہو۔ زندگی میں کبھی کبھی مایوسیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے گلے سے گزرتی سانسوں کا بوجھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کر لے۔ کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہرانا، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اگر کسی کے گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں ان کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ اور غرور میں اپنا مرتبہ اور مقام دونوں کھو دیتے ہیں۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جبکہ پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو۔ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ علامہ اقبال کے بتائے ہوئے 5 سبق۔ نمبر 1، خودی۔ خودی کو کر بلند اتنا۔ خودی کا فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی پہچان خود بناؤ، دوسروں پر انحصار مت کرو۔ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنی پہچان خود تخلیق کرتے ہیں، اور یہی راز علامہ اقبال نے ہمیں بتایا۔ نمبر 2، بلند مقاصد رکھو۔
اقبال کا نظریہ تھا کہ بڑے خواب دیکھو کیونکہ بڑے خواب ہی بڑی کامیابی کا راز ہیں۔ اقبال کا مشہور شعر ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اپنی زندگی میں بڑے مقاصد طے کرو اور انہی پر کام کرو۔ نمبر 3، مسلسل جدوجہد۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو مشکلات کے سامنے گھبراتے نہیں بلکہ مسلسل محنت کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جدوجہد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کامیابی خود تمہارے قدم چومے گی۔ نوجوانوں کے لیے پیغام۔ علامہ اقبال کا سب سے بڑا پیغام نوجوانوں کے لیے تھا۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ مطلب خود پر یقین رکھو، بڑے فیصلے لو اور دنیا پر اپنی پہچان قائم کرو۔ اللہ پر بھروسہ اور یقین۔ کامیابی کا سب سے بڑا راز ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ یقین، محکم عمل، فہم، محبت، فاتح عالم۔ اپنے اندر اللہ پر بھروسے کی طاقت پیدا کرو اور کامیابی کو اپنا مقدر بناؤ۔